السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ابتہاج اسٹارٹ اپ والا آپ کی خدمت میں پیش اور آج جو ٹاپک ہے آپ کو ایک ایسی سٹوری بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ اپنی ایبلٹیز کو جان سکتے ہیں، آپ اپنے آپ پہ یقین کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو انالائز کر کے اپنی ایبلٹیز کو دوبارہ اجاگر کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہانی تو سنی ہوگی، خرگوش اور کچھوے کی کہانی۔ خرگوش اور کچھوے کی کہانی کچھ ایسی کہانی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خرگوش دیکھتا ہے کچھوے کو۔ کچھوا بہت زیادہ سلو چل رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ سست ہوتا ہے، تو خرگوش اسے تانا دیتا ہے، تانا کشی کرتا ہے کہ تو کسی کے قابل نہیں ہے، تو بہت زیادہ سلو چلتا ہے، اور میں دیکھ کس طرح چھلانگیں مار مار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنے سیکنڈز میں پہنچ جاتا ہوں، اور تجھے اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے کتنے گھنٹے لگتے ہیں۔ تو کچھوا اس چیز کو محسوس کر جاتا ہے اور کچھوا کہتا ہے کہ ہم دوڑ لگائیں گے، دیکھیں گے کہ کون جیت سکتا ہے، کون ہار سکتا ہے، اور ہم فائٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے کچھوے کی ایبلٹی نہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے اندر ایک بلیو پیدا کیا، اپنے اندر یقین پیدا کیا کہ آئی ول ڈو اٹ، ڈیفینیٹلی آئی ول ڈو اٹ۔ تو کیا ہوا کہ کچھوا اور خرگوش کی ایک دن مقرر ہوا، ایک پوائنٹ مقرر ہوا کہ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک ہماری ریس ہوگی اور پھر اس میں ونر اناؤنس ہوگا۔ اسی طرح خرگوش کیونکہ غرور میں تھا، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا تھا، تو کچھوا اور خرگوش دونوں کی ریس سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ خرگوش کیونکہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، وہ تیز بھاگتے کافی ہاف سے زیادہ راستہ طے کر لیتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے، اس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ کچھوا تو بہت زیادہ پیچھے ہوگا، وہ میرے تک نہیں پہنچ سکتا، میں کچھ دیر آرام کیوں نہ کر لوں۔ تو وہ آرام کرنے بیٹھتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے، اور کچھوا آہستہ اس پوائنٹ تک پہنچتا ہے اور اسے دیکھتا ہے اور ایک مسکراہٹ سکتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ابھی یہ ادھر ہے، انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا، یہ تو سوتا ہی رہے گا۔ اور یہی ہوتا ہے، اور کچھوا سلولی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب خرگوش اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میرے سے واقعی غلطی ہو گئی ہے، وہ کچھوا آگے چلا گیا ہوگا۔ پھر وہ بھاگتا ہے، جب پوائنٹ پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کچھوا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو خرگوش اتنا شرمندہ ہوتا ہے، اس کے پاس تیز رفتاری تھی لیکن وہ سست ہو گیا، اس نے اپنے گول کو اینڈ گول نہیں سمجھا، اور جب اس نے اینڈ گول نہیں سمجھا تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور جب وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ اس کی اپنی مسٹیک تھی۔ پھر مورل آف دی اسٹوری، سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس۔ ہر انسان کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، رات کو دونوں اپنے گھر چلے جاتے ہیں، کچھوا بھی اور خرگوش بھی، اور خرگوش آئینے میں دیکھتا ہے جا کے اپنے آپ کو کہ میرے اندر کیا خامی تھی، کیا ایبلٹی تھی، کس وجہ سے میں ہارا، اور کیا میری طاقت ہے جس کی وجہ سے میں جیت سکتا تھا۔ تو اس نے انالائز کیا کہ میرا سونا بہت غلط ٹائم پہ تھا، میں اگر منزل تک پہنچ کے پھر سو جاتا تو وہ زیادہ اچھا تھا۔ تو اس نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا، اپنے آپ کے انالیسس کیے اپنے آپ کے، اور جب انالیسس کیے پھر اس نے کیا کیا کہ اگلے دن پھر کچھوے سے دوڑ کی فرمائش کی، ریس کی فرمائش کی، اور پھر جب وہ خرگوش بھاگا اپنے آپ کو انالیسس اپنے آپ کا کرنے کے بعد، وہ جب تک منزل تک نہیں پہنچا وہ رکا نہیں۔ اور اسی طرح کچھوا آیا، کچھوا میں دیکھا، کچھوے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ تیری ایبلٹی تھی جس کی وجہ سے تو نے جسٹ غرور کیا اپنے آپ پہ، اور اس ایبلٹی کو یوز نہیں کیا، اور غرور کیا اور ایبلٹی کو یوز نہیں کیا، جس کی وجہ سے تو کل ہارا تھا، اور آج تو نے ان دونوں چیزوں کو محسوس کیا ہے، اور محسوس کرنے کے بعد تیرا غرور بھی ختم ہو گیا، اور تیرے اندر جو تیری ایبلٹی ہے وہ بھی سامنے آ گئی۔ پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں،
اور اب یہ جو راستے کی منزلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری دشمن ہے اور ان سے ہم نے لڑنا ہے۔ تو سیکنڈ سٹوری کا یہ ہے، فاسٹ اینڈ پرسسٹنٹ آلویز بیٹ دا سلو۔ جو لوگ تیز ہوتے ہیں، رفتار تیز ہوتی ہے اور رکتے نہیں ہیں، وہ آلویز جو لوگ سلو ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، ان کو ہرا دیتے ہیں۔ اچھا جی، تھرڈ سٹوری میں آ جائیں۔ تھرڈ سٹوری میں یہ ہوتا ہے کہ خرگوش اور کچھوا پھر بھاگتے ہیں، اور ایسے بھاگتے ہیں کہ خرگوش کہتا ہے کہ کچھوے تو میرے اوپر چڑھ جا، بیٹھ جا، اور میں بھاگوں گا۔ اور بھاگتا ہے، سراؤں سے نکلتے ہیں، بوڑھی جوؤں سے، کیونکہ کچھوا تو سلو ہوتا ہے، لیکن بھاگتے وہ بہت کم ٹائم میں دریا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب دریا پہ خرگوش کہتا ہے کہ یار ادھر تو میری ابیلٹیز بس ہو گئی ہے، اب تیری ابیلٹیز سٹارٹ ہوں گی۔ تو کچھوا کہتا ہے ہاں اب میری ابیلٹیز سٹارٹ ہوں گی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ابیلٹیز دے کے پیدا کیا ہے۔ تیرے پاس اپنی یونیکنیس ہے، تیرے پاس اپنی ابیلٹیز ہیں، میرے پاس اپنی ابیلٹیز ہے۔ وہاں سے کچھوا کیا کرتا ہے؟ کچھوا کہتا ہے خرگوش میرے اوپر چڑھ جا، چڑھ کے دریا میں بہا لے جاتا ہے اس کو اور دوسرے کنارے پہ لے جاتا ہے۔ یہی اب لیسن آف دی سٹوری کیا ہے کہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز، ہر بندے کی اپنی یونیکنیس ہوتی ہے، اپنی ابیلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو وہ ایک ٹیم ورک بن جاتا ہے، اور ٹیم آلویز بی بیٹر دین انڈیویجول۔ اکیلے سے ٹیم زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ لیسن آف دی ڈے ہے، 3 لیسن ہیں اس میں۔ تو اجازت دیجیے، امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اور تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔